معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن میں سے چند واقعات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ اگر عورت مختصر لباس پہنے گی، اگر عورت کا لباس مختصر ہوگا، کم ہوگا، تو لامحالہ طور پر صنف مخالف جو مرد ہوگا اس کی طرف اٹریکشن محسوس کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، بہرحال مرد ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے، آپ کو پتہ ہے ہم سیاسی طور پہ عمران خان کے بہت بڑے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ قرآن و سنت کی عین ترجمانی ہے، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ عورت کا، ایک مسلمان عورت کا پروٹوکول یہ ہے جب وہ گھر سے نکلے ایسی اوڑھنی لے کے نکلے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کا ہر حصہ ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، اور یہ مسلمان عورت کا ایک پروٹوکول ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمان صرف یہاں تک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک کہہ دیا وہ عورتیں جو چست لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا سطر صحیح معنوں میں ڈھکا نہیں ہوتا بلکہ خد و خال ظاہر ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو پتہ معراج کی رات میں کیسی کیسی حدیثیں ہیں، ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کا چست لباس پہننے کے بارے میں اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ ان عورتوں کو نبی کریم نے فرمایا یہ کپڑے نہیں پہنی ہوئی، یہ ننگی ہیں، یہ برہنہ ہیں، اور کل قیامت کے دن اوندے منہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، نبی کریم نے تو یہاں تک کہہ دیا وہ عورت جو خوشبو لگائے اس نیت کے اوپر، اس وجہ کے اوپر کہ میں خوشبو لگا کے چلتی ہوں، نکلتی ہوں تو میری خوشبو کسی غیر محرم کے ناک کے ساتھ ٹکرا جائے۔ خوشبو صرف جسم نہیں، کوئی عضو نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں ملا رہی، صرف خوشبو لگائی ہے کہ غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے گی، وہ اس خوشبو کا تعاقب کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہو کے میری طرف دیکھے گا، صرف یہ نیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت نیک عورت نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ معاذ اللہ۔ وہ الفاظ آج ہم کے تو یہ لبرل مافیا کو مرچیں لگ جاتی ہیں، یہ مولوی نے کہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَهِيَ زَانِيَةٌ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ زانیہ عورت ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کے اوپر زنا کی حد لگا دینی ہے، یہ اس کے گناہ کی سنگینی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عورت گھر سے نکلے اپنے پاؤں کو آہستگی سے زمین پہ رکھے تاکہ غیر محرم متوجہ نہ ہو، قرآن کی آیت ہے۔ عورت جب غیر محرم سے بات کرے تو اس کی آواز لوچدار نہ ہو، کرخت ہو، سخت ہو، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ رسول اللہ کے احکامات ہیں کہ مولویوں کے ہیں۔ اور اگر خان صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی، پہلی بات تو ہم خان صاحب سے کہتے ہیں خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں، آپ نے بھی صرف بیان دینے ہیں، بیان دینا یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، آپ عمل کر کے دکھائیے۔ آپ تو ریاست کے سربراہ ہیں، آپ نے فلسطین کے معاملے کے اوپر بھی علماء نے یوم احتجاج منایا، آپ نے کہا آج میں بھی یوم احتجاج کروں۔ حکومتیں بھی احتجاج کرتی ہیں، حکومتیں تو عمل کرتی ہیں۔ آپ نے بیان دیا، پاکستان کے مذہبی طبقے نے بغیر کسی مسلک کے تخصیص کے آپ کے بیان کی خراج تحسین بھی پیش کیا، آپ کے بیان کو ویلکم بھی کیا ہے، آپ کے شانہ بشانہ اس بیان کے اوپر کھڑے بھی ہیں، اور لبرل سیکولر مافیا کو اس بارے میں منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے درست بیان دیا ہے، لیکن آپ اس بیان کو معاشرے میں امپلیمنٹ بھی کر دیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ آپ ٹی وی کے اندر آئے، دیکھیں کس کس قسم کے ڈرامے بن رہے ہیں۔ آپ کے ایک آرڈر سے یہ فحش ڈرامے بند ہو سکتے ہیں، آپ کے ایک آرڈر سے یہ نیوز اینکرز یا جتنی بھی خواتین ہیں جو زرق برق لباس پہن کے سطر کا خیال کیے بغیر آتی ہیں، آپ ایک ضابطہ اخلاق ایک آرڈر پہ جاری کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا لباس ٹی وی پہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ آپ کا کام بیان دینا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں۔ اور مجھے آج دکھ اور افسوس ہے
خان صاحب کے بیان کے اوپر وہ لبرل سیکولر لا دین، دین مخالف، مذہب مخالف، موبتی مافیا تو ان کی مخالفت کرتی، احتجاج کرتی، لیکن ان کی مخالفت کس نے کی ہے؟ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اور یہ میں ممبر سے بات کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہمارا مسلم لیگ سے سیاسی ہم حلیف ہیں ان کے، لیکن دکھ کی بات ہے جماعت کا نام مسلم لیگ، جماعت کا نام مسلم لیگ ہے، جس کی وجہ سے دائیں بازو کے لوگ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں اور اکثر معاملات میں ہم آہنگ ہیں. نام مسلم لیگ ہے، لیکن ان کی رہنما مریم نواز ہو یا مریم اورنگزیب ہو، ان دونوں نے خان صاحب کے اس بیان کو نشانہ تنقید بنایا. یہ خان صاحب کے بیان کو آپ نے نشانہ تنقید نہیں بنایا، آپ نے قرآنی احکامات کو اور رسول اللہ کے فرامین کو نشانہ تنقید بنایا ہے. آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ تو مسلم لیگ کے رہنما ہیں، آپ اپنی جماعت کا نام یا تو بدل دیں، آج کے بعد اس کو مسلم لیگ نہ کہا جائے. آپ نے کس طرح قرآنی احکامات کے خلاف صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے؟ آپ کا اگر مخالف ہے تو آپ اس کے بیان کی صرف مخالفت کی وجہ سے قرآنی احکامات کو نشانہ بنائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ علماء اور مذہبی طبقہ آپ کے اس بیان کو ویلکم کرے گا. ہرگز نہیں. ہم آپ کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث رسول کے بھی خلاف ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے اور ہمارا پاکستان کا معاشرہ جس سے غافل ہے، افغانستان سب جانتے ہیں، افغانستان کے مجاہدوں نے، افغانستان کے غیور مسلمانوں میں صرف اپنی زندگی کی بات کروں، یہاں پہ بہت سے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ہوش میں ہم نے آج تک ان کو لڑتے دیکھا ہے. 79 سے لے کر آج 2021 ہو گیا ہے، تقریباً 40-50 برس تو ہمارے سامنے سے لڑے ہیں. کبھی کس سپر پاور کا مقابلہ ہو رہا ہے، کبھی کس سپر پاور کا مقابلہ ہو رہا ہے. دنیا بھر کی فوجی قوتیں مل گئی، دنیا بھر کی فوجی قوتوں نے مل کر دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کر ہتھیاروں سے لیس ہو کر نیٹو افواج نے افغانستان کے اوپر بیجا حملہ کیا. افغانستان پہ حملہ تھا، وہ دفاعی جنگ تھی. افغانستان کے غیور مسلمانوں نے آج ثابت کر دیا، پوری دنیا کی فوجی قوتوں کو شکست دے دی. آج افغانستان کے اندر مسلمان، غیور مسلمان کئی سپر پاورز کا مقبرہ بنا کر اسلامی حکومت کو قائم کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ ہمارے ہمسائے میں واقع ہو رہا ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے. ہم حکومت سے درد دل کے ساتھ یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سابقہ ماضی کے اندر کسی بھی مسلمان ریاست کے خلاف اپنے اڈے دینا غلط تھا، اپنا ہوائی راستہ دینا غلط تھا، اسی طرح آج بھی عام فہم بات ہے میرے بھائیوں، خدا کرے حکمرانوں کے دل میں اتر جائے. کتنی عام فہم بات ہے. دنیا بھر کے فوجی طاقتیں قوتیں مل کر اگر ان کو شکست نہیں دے سکی خان صاحب، تو یہ ہوائی رستے اور چند اڈے اگر آپ امریکہ کو دے دیں گے اور یہ سمجھتے ہیں وہ ان کو دوبارہ شکست دے دیں گے، آپ کی خام خیالی ہے. نہیں ہو سکتی ان کو شکست انشاءاللہ، اور مسلمانوں کو شکست نہیں ہوتی. جہاں پہ حقیقی معنوں میں اسلامی جنگ لڑی جا رہی ہو، ہم جہاد کا نام لیں تو دل، آج آپ کو پتہ حالات ایسے ہیں، جو مولوی جہاد کی بات کرے اٹھا لو، فورتھ شیڈول میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو. ہم صرف آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی حکومت کو، کسی بھی مغربی طاقت کو ان افغانیوں کے خلاف اڈے نہیں دینے. اور ہم نے آپ کا بیان سنا، ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں. آپ نے کہا ہم نہیں دیں گے، کوئی اڈا نہیں دیں گے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن صرف اڈے دینے کے اوپر نہ رہیے. وہ جو ہوائی رستہ مانگ رہے ہیں، وہ جو بحری بیڑے کھڑے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ صاف معنوں میں انکار کر دیں. ہم نے اس جنگ کے اندر اپنے آپ کو نہیں دھکیلنا. سابقہ ماضی میں مشرف صاحب نے جس جنگ کے اندر بلا وجہ پاکستانیوں کو دھکیل دیا تھا، 80,000 مسلمان یہاں پہ شہید ہوئے، ارب ڈالروں کا نقصان ہوا. آپ یہ سمجھتے ہیں چند اڈے آپ امریکہ کو دے دیں گے تو امریکہ ان کو شکست دے دے گا؟ اگر شکست دینے والا ہوتا تو وہاں سے بھاگتا نہ، نکلتا نہ، اور مذاکرات کی بھیک نہ مانگ رہا ہوتا. آپ نے کسی صورت، یہ مسلمانوں کا آپ سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی اسلامی ریاست کے خلاف مت استعمال ہونے دیجئے، نہ دیجئے، غیر جانبدار ہو جائیے. اول حق تو یہ ہے کہ اسلامی ریاستوں کا ساتھ دینا چاہیے. اگر آپ میں یہ جذبہ، یہ جرت نہیں ہے، آپ غیر جانبدار ہو جائیں. ہم نہیں دے سکتے، ہم کسی بھی مسلمان ملک کے خلاف اپنا ہوائی راستہ، فضائی راستہ، اڈے نہیں دے سکتے. آپ سٹینڈ لیں. پوری قوم اس موضوع کے اوپر بھی آپ کے ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. اور اب آپ کو یہ دہشت گردی کی جنگ دوبارہ پاکستان میں لے کے نہیں آنی. آپ نے دیکھ لیا پرسوں ترسوں لاہور کے اندر کتنا بڑا بم دھماکہ ہوا. اللہ غارت کرے
ان دشمنوں کو، ان امن کے دشمنوں کو، ان اسلام کے دشمنوں کو، یہ جو دھماکے ہیں یہ جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے یہ ہندوستان کی طرف سے، یہ کس کس ایجنسی کی طرف سے اس طرح کے دھماکے کیے جا رہے ہیں تاکہ پھر آپ کو یہ سبق پڑھایا جا سکے اگر ہمیں اڈے نہیں دو گے تو یہ تمہیں مار دیں گے. یہ آپ کو غلط سبق پڑھایا جا رہا ہے. آپ پتہ کر لیں، آپ تحقیق کر لیں. اس طرح کا جو بھی دھماکہ ہوتا ہے، آپ کا جو ازلی دشمن ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے اور نام مسلمانوں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. یہ دھماکے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کو کوئی مسلمان اس طرح قتل نہیں کر سکتا. اللہ کرے پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے. اور میں ان پولیس کے نوجوانوں کو بھی سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. کتنا جیدار نوجوان تھا اور اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. بم دھماکے کے بعد کندھا ادھڑ چکا ہے، ہاتھ میں پانی لے کر بسم اللہ پڑھ کے پانی کو پوری جرت کے ساتھ پی رہا ہے کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن ان دہشت گردوں کے آگے ہم جھک نہیں سکتے. تو پاکستان کی پوری قوم اس دہشت گردی کی جنگ میں بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ آگے بڑھیں، ان کو کسی صورت اڈے نہ دیں، پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیو، آج سندھ کے اندر بدین کے اندر لواری کا آپ نے نام سنا ہوگا. بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور ہمارے استاد اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے اس حوالے سے ایک مضبوط آواز کو اٹھایا کہ بدین کے اندر ایک نام نہاد ہی کہنا چاہیے نا، تصوف ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے. وہاں پہ انہوں نے شاعر اللہ کی اس طرح توہین کی ہے کہ بیت اللہ بھی بنایا ہوا ہے، سعی بھی بنائی ہوئی ہے، منا بھی بنایا ہوا ہے، عرفات بھی بنایا ہوا ہے، مزدلفہ بھی بنایا ہوا ہے. اور اعلان کیا اس سال حج ہوگا. جو بندہ سعودی عرب میں حج نہیں کر سکتا وہ بدین میں لواری کے ضلع میں آگے حج کر لے. معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پاکستان میں ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے حکومت کو وارننگ دی ہے، اگر آپ نے اس کام کو، ٹھیک ہے بڑے کام برداشت والے ہوتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، بین المسالک ہم آہنگی کے لیے، لیکن یہ کام بریلوی مکتبہ فکر میں بھی جائز نہیں ہے، دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی جائز نہیں ہے، یہ کسی بھی اسلامی فرقے میں جائز نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر حج کرنے کا اعلان کریں اور حج کی صدا دیں اور کہیں یہ غریب بندوں کا حج ہے، جس کے پاس وہاں جانے کے پیسے نہیں، وہ یہاں پہ آ کے حج کر لے، اس کو اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح مکہ مدینے میں ملتا ہے. اس حج کے اوپر گورنمنٹ کی سطح کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. اور اگر یہ پابندی نہ لگی تو یہی اصل منہج ہے، یہی منہج سلف ہے. آج پاکستان کے اندر بھی بعض وہ دارالکفر میں رہنے والے منہجی آ کے تعامل ملک حکام کے نعرے لگا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہر بات میں اطاعت ہے، ہر بات میں اطاعت ہے. ہرگز ہر بات میں اطاعت نہیں ہے. حکمران اگر راہ راست پہ نہیں آئے گا تو ہمارے آئین اور قانون نے، دستور نے ہمیں احتجاج کی اجازت دی ہے. آئینی طور پہ احتجاج ہوگا اگر آپ نے اس حج کو، اس جعلی حج کو، اس توہین شاعر اللہ کو فی الفور بند نہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہ بات بھی ان کو پتہ نہیں کیا ہم علی علیہ سے بات اٹھائیں گے، دیوبندی بریلوی نہیں ہوں گے. یہ بریلویوں کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. تینوں مسالک مل کے اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے. اللہ رب العزت جو